أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. صدق اللہ العظیم. اس سورت کا نام سورۃ الدہر ہے. اس سے قبل سورۃ القیامہ تھی. سورۃ قیامہ کا دعویٰ تھا کہ قیامت والے دن انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. پھر سوال ہوتا تھا مشرکین مکہ کی طرف سے کہ جب ہم گل سڑ کر ختم ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، تو ہمیں کیسے زندہ کیا جائے گا؟ تو اللہ رب العزت نے وہاں پر سمجھایا کہ جس طرح گندے قطرے سے، گندے پانی سے اللہ رب العزت تمہیں پیدا کرتا ہے، وہ رب تمہیں دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر. تو وہی مضمون چلے گا سورۃ طارق تک کہ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ رب العزت اٹھائیں گے، اور ساتھ میں مسئلہ توحید بھی چلے گا. هل أتى على الإنسان، هل تحقیق عطا علی الانسان آیا ہے انسان پر، حین ایک وقت، من الدار زمانے سے، لم یکن شیئا مذکورا نہیں تھا وہ قابل ذکر، نہیں تھا وہ کوئی چیز، کوئی بھی قابل ذکر چیز. اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پکی بات ہے انسان کے اوپر ایک وقت آیا ہے. وہ وقت کون سا تھا کہ لم یکن شیئا مذکورا، انسان کا وجود ہی نہیں تھا. انسان کا وجود ہی نہیں تھا. انا خلقنا الانسان، بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا من نطفۃ، ایک نطفے سے، امشاج جو ملا جلا ہے، نبتلیہ ہم اس کو پلٹتے رہے ہیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا پھر بنایا ہم نے اس کو ایک سننے والا اور دیکھنے والا. آیت میں لفظ آیا دار. حدیث میں آتا ہے کہ زمانے کو برا نہ کہا کرو جی، زمانے کو برا مت کہا کرو، گالیاں مت دیا کرو. یہ زمانے کا خالق بھی اللہ ہے، اور یہ ہے کہ الدار اللہ کا نام بھی آتا ہے. زمانے کو برا کہنا یہ اللہ کو برا کہنا ہے. عام طور پر ہم کہہ دیتے ہیں نا جی زمانہ ہی ایسا ہے، تو زمانہ ایسا نہیں ہے بلکہ ہم ایسے ہو چکے ہیں. ہم سے پہلے لوگ ایسے تھے اور ہم ایسے ہیں. زمانہ وہ ابد سے لے کر ازل تک ایسا ہی رہے گا جی، جیسے تھا ایسا ہی تھا. بدلتے ہیں تو لوگ بدلتے ہیں جی، باقی زمانہ نہیں بدلا. فرمایا کہ ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، امشاجن جو ملا جلا ہے، نبتلیہ ہم اس کو پلٹتے رہیں. سنیں، مرد کا نطفہ، عورت کا نطفہ جب آپس میں رلتے ہیں، ملتے ہیں، پھر وہ رلنے ملنے کے بعد عورت کے رحم میں جا کر قرار پکڑتا ہے. 40 دن تک وہ گندا پانی وہاں پر ایسا ہی رہتا ہے. 40 دن کے بعد وہ گندا پانی خون کا لوتھڑا بنتا ہے، خون کا لوتھڑا بنتا ہے. 40 دن کے بعد وہ گوشت بنتا ہے، پھر اس کے بعد ہڈیاں، ڈھانچہ، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی؟
اللہ رب العزت اس کے اندر روح پھونکتے ہیں۔ اب اللہ کو جو منظور ہوتا ہے، لڑکی ہوتی ہے، لڑکا ہوتا ہے، درمیانہ ہوتا ہے، یہ اللہ کو جو منظور ہوتا ہے اللہ اس کو ویسا بناتا ہے۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ محدث عصر گزرے ہیں، بہت بڑے محدث گزرے ہیں علماء دیوبند میں سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی ہدایت کے لیے اس کا اپنا جسم یہ کیا جی، یہی کافی ہے جی۔ اگر کوئی بندہ غور کرے نا جی کہ میری خلقت کیسی ہوئی ہے، میں پیدا کیسا ہوا ہوں، باپ کا گندا پانی، ماں کا گندا پانی رحم میں اللہ نے جمع کیا، وہ گندا پانی 40 دن ایسے ہی گندا رہا، پھر اس کے بعد خون بنا، پھر اس کے بعد گوشت پوست بنا، پھر اس کے بعد کم و بیش 5 ماہ ماں کے پیٹ کے اندر رہا، پھر اس کے دوران ظاہر بات ہے خوراک ملتی تھی۔ اللہ رب العزت نے ماں کا وہ حیض والا سسٹم بند کر کے اللہ نے اس کی خوراک کو جاری کیا۔ اب انسان جیسی ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، تھوڑا سا چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے، تو انسان بھی کہتا ہے میں بھی بڑا کیا ہوں جی، 30 پر خان ہوں، ٹھیک ہے۔ تھوڑا اور اوپر جاتا ہے بندہ متکبر بن جاتا ہے، نہ اللہ کو اللہ سمجھتا ہے نہ انسان کو انسان سمجھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ انسان اپنی خلقت پہ غور کر، تو گندے پانی سے پیدا کیا گیا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ پیدا کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں قانون شریعت ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ بے شک ہم نے دکھا دیا انسان کو سیدھا راستہ، اما شاکرا و اما کفورا، اب یا تو شکر گزار بندہ بنے گا یا قدردان بندہ بنے گا، نہ شکر نہ قدرہ انسان بنے گا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اختیار دیا ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا۔ اے انسان جو تیرے جی میں آتا ہے ایمان لے آ تب تیری مرضی ہے، کفر کا تب تیری مرضی ہے، کفر کرے گا تو ہم نے کیا کیا ہے جی، جہنم کو تیار کر کے رکھا ہوئی، ٹھیک ہے۔ انا اعتدنا للکافرین بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے سلاسل زنجیریں، واغلالا اور توق، وسعیرا اور بھڑکنے والی آگ۔ جو بندہ نہ شکری کرے گا نہ قدری کرے گا اللہ رب العزت نے اس کے لیے زنجیریں، ہتھکڑیاں پاؤں میں ڈالی جائیں تو بیڑیاں بن جاتی ہیں، ہاتھوں میں ڈالی جائیں تو ہتھکڑیاں بن جاتی ہیں، اور اسی کڑے کو اگر گردن میں ڈالا جائے تو توق بن جاتا ہے۔ فرشتوں نے مجرموں کو قیامت والے دن جکڑا ہوا ہوگا جی، دائیں بائیں سے ہاتھوں کے اندر کیا ہوتی ہے، جس طرح جیلوں کے اندر جو سب سے خطرناک قیدی ہوتا ہے نا جی، اس کے پاؤں کے اندر اور اس کے ہاتھوں کے اندر، اس کے گلے کے اندر کیا ڈالا جاتا ہے، زنجیر ڈالی جاتی ہے، توق ڈالی جاتی ہے تاکہ بھاگ نہ جائے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے کافروں کے لیے یہ چیز تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، انسان ذرا غور کر کہیں ایسا نہ ہو یہ کافروں والی چیزیں جو ان کے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی تیرا مقدر نہ بنے۔ ان الابرار یشربون، پہلے ناشکرے کافر لوگوں کا ذکر تھا، اب کیا جی نیکوکاروں کا۔ ان الابرار بے شک نیکوکار لوگ، شاکر لوگ، قدردان لوگ، یشربون پئیں گے من کأس پیالے سے، کان مزاجھا ہوگی اس کی ملاوٹ کافورا کافور سے، ٹھیک ہے۔ عام مومنین قیامت کے اندر جنت کے اندر ایک ایسی شراب پئیں گے جس کی ملاوٹ ہوگی کافور سے، جس طرح عام طور پر ہم شربت بناتے ہیں، میں حنظلے کی دکان پہ جاتا ہوں، وہاں پر مجھے ستو کے ساتھ وہ ساتھ میں شربت ملا کر پلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح شربت کے اندر کوئی دوسرا شربت ملایا جائے، کوئی اور عرق ملایا جائے نا تو اس کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ تو جنت کے اندر جب جنتیوں کو شراب پلائی جائے گی، شربت پلائی جائے گی، اس کے اندر تھوڑا سا تڑکا لگایا جائے گا کافور کا جی، یہ عام مومنین کی شراب ہوگی جی، عام مومنین کا چشمہ ہوگا۔ عیناً یعنی کہ چشمہ ہوگا، یشرب پئیں گے بہا اس چشمے سے، عباد اللہ اللہ کے خاص بندے، یفجرون تفجیرا وہ چلائیں گے اس چشمے کو چلانا جی۔ عام مومنین کی جو شربت ہوگی اس کے اندر کیا ہوگی، کافور کی ملاوٹ ہوگی، اور جو خاص بندے ہوں گی ان کا تو کپ، ان کا پیالہ، ان کا جگ جو ہوگا وہ خالص کا خالص کیا ہوگا جی، کافور کا ہوگا۔ اور جنت کے اندر شہد کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، جنت کے اندر دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، جنت کے اندر صاف شفاف پانی کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، جنت کے اندر جنتی کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی وہ خواہش کرے گا۔ دل کے اندر آرزو پیدا ہوگی، اللہ رب العزت آنن فانن سامنے حاضر کر دے گا، اور وہ جنتی لوگ
یفجرونہا تفجیرا، ان کو اللہ رب العزت سونے کی ایک چھڑی دے گا، ڈنڈی سوٹی دے گا جی، ٹھیک ہے، وہ اگر اس سوٹی کے ساتھ اشارہ کریں گے نا جی تو وہ کافور والا جو چشمہ ہے وہ چلتا چلتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا والی نہروں کی طرح نہیں ہے، دنیا کی نہریں تو کیا ہوتی ہیں، جب پانی چلتا ہے تو زمین کو کاٹ لیتا ہے جی، جنت کی نہر ایسی نہیں کہ جنت کی نہر جو ہوگی نا وہ سطح زمین کے اوپر اوپر چلے گی، جنتی سوٹی کے ساتھ اشارہ کرے گا تو وہ چلتی جائے گی، اور اس کے دائیں بائیں جو بند باندھا جائے گا نا وہ موتیوں کا بند باندھا ہوگا۔ یہ جنتیوں کو اللہ رب العزت یہ اعزاز دے گا۔ شوفونا، پہلا وصف پورا کریں گے، پورا کرتے ہیں بالنظر، نظر کو، وَيَخَافُونَ يَوْمًا، اور ڈرتے ہیں اس دن سے، کان شرُّهُ مستطیرا، جس کی لمبائی پھیلی ہوئی ہے جی، جس کا شر کیا ہے، پھیلا ہوا ہے۔ آیت مبارکہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ نظر کو پورا کرتے ہیں جی، نظر ہوگی، منت ہوگی، نظر ماننا، منت ماننا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے جی، بتاتا ہوں کیوں، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، کیوں؟ یہ ایک قسم کا اللہ کے ساتھ سودا ہے، اے اللہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں کیا کروں گا جی، بکرا تیرے راستے میں دوں گا، نہیں ہوا تو نہیں دوں گا، اے اللہ میرا بیٹا پاس ہو گیا تو میں دیکھ دوں گا غریب غربا کو، اگر پاس نہ ہوا تو نہ دے۔ یعنی کہ ہم لوگ اللہ کے ساتھ بھی کیا کرتے ہیں جی، سودا کرتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ نظر نہیں مانتا مگر کنجوس انسان نظر مانتا ہے، ٹھیک ہے، ویسے تو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، تو کنجوس انسان جب پریشانی میں پھنستا ہے نا، کہتا ہے اے اللہ اس مصیبتی کٹ ہے نا، نہیں پتہ کیا کر سکتا، اتنے پیسے مصیبتی بھی چاہ سکتا، مدرسے بھی چاہ سکتا۔ کنجوس انسان نظر و منت مانتا ہے، اور جو اللہ والا ہوتا ہے نا جی وہ کیا کرتا ہے، اللہ کے نام کا ہر وقت دیتا رہتا ہے، تو اللہ اس کو پریشانیوں میں بھی نہیں ڈالتا۔ اور ایک مرتبہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نظر انسان کے اوپر کوئی خیر لے کر نہیں آتی، جو چیز مقدر میں لکھی ہوئی ہے وہ ہو کر رہتی ہے، بندہ یہ سمجھتا ہے کہ کیا ہے جی، میں نے نظر مانی تھی، منت مانی تھی، میری نظر اور منت سے کیا ہو گیا جی، یہ کام ہو گیا، میں نے دیکھ دی۔ اب سنیں، اگر کسی بندے نے کوئی چیز نظر مانی، منت مانی، مطلقاً نظر مانی، میرا بیٹا پاس ہو گیا تو میں ایک دیکھ کیا کروں گا جی، اللہ کے راستے میں دوں گا، اب اس دیگ میں سے ایک دانہ خود بھی نہیں کھا سکتا، ایک دانہ بھی نہیں کھا سکتے، امیر نہیں کھا سکتے، سید نہیں کھا سکتے، صاحب نصاب بندہ نہیں کھا سکتا۔ منت کا مال، نظر کا مال صرف اور صرف کیا کرے گا جی، فقیر، مسکین، غریب بندہ کھائے گا، خود نظر منت ماننے والا بندہ نہیں کھائے گا۔ حتیٰ کہ فقہاء نے لکھا ہے اگر کسی بندے نے نظر اور منت والے مال میں سے شوربہ بنا، سالن تھی، دیگ تھی، ٹھیک ہے، اور اس نے کیا کر دیا جی، اس کا نمک چیک کرنے کے لیے وہ ذائقہ چیک کرتی ہے، پھر اس کے بعد کیا کرتے جی، تھوک دے، خود نہیں کھانا، ٹھیک ہے، ہاں خود بھی نہیں کھا سکتا، آپ نے ماں باپ نہیں کھا سکتے، بیوی بچے نہیں کھا سکتے، غریب فقیر مسکینوں کا کیا ہے جی، حق ہے، وہ کھائیں گے، آپ نہیں کھا سکتے۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور ایمان والے ڈرتے ہیں اس دن سے، کان شرُّهُ مستطیرا، جس کی برائی کیا جی، پھیلی ہوئی ہوگی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، دوسری صفت ایمان والوں کی، نیکوکار لوگوں کی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، کھانا کھلاتے ہیں، عَلَى حُبِّهِ، اس کی محبت پر، مسکیناً، مسکینوں کو، ویتیماً، اور یتیموں کو، واسیراً، اور قیدیوں کو۔ نیکوکار لوگوں کی دوسری صفت کیا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر غریب غربا کو کھانا کھلاتے ہیں۔ نمبر دو، مسکیناً، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ مسکین کون ہوتا ہے جی؟ مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس صاحب نصاب نہ ہو، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت نہ ہو، وہ بندہ کیا ہوتا ہے جی، مسکین ہوتا ہے جی۔ اور یتیماً، یتیم کون سا ہوتا ہے جی؟ شریعت کے اندر یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ فوت ہو گیا ہو اور وہ بچہ کیا ہو جی، ابھی نابالغ ہو جی، ٹھیک ہے، جس بچے کا باپ فوت ہو گیا ہو اور وہ بچہ کیا ہو جی، ابھی تک نابالغ ہو، تو اس کو آپ یتیم کہہ سکتے ہو، لیکن جیسے ہی وہ بچہ بالغ ہوگا تو پھر آپ اس کو یتیم نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں کیا کہہ دیتے ہیں جی، کہتے ہیں فلانی یتیم ہے جی، فلانی عورت کیا ہے جی، بیوہ ہے جی، ٹھیک ہے، اس کو کیا کرو جی، سارا مال دے دو،
اس طرح کا اگر دیکھا جائے نا جی، یہ جتنے بوڑھے بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں جی، یہ تو کیا ہے جی سارے یتیم جسیر بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو سارے کیا ہے جی یتیم جسیر ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں یتیم وہ بچہ ہے جس کا باپ فوت ہو گیا اور وہ بچہ ابھی نابالغ ہے، اس کو آپ یتیم کہہ سکتے ہو، لیکن جیسے ہی وہ بالغ ہوا پھر اس کو آپ یتیم نہیں کہہ سکتے۔ وہ اسیرن، اور قیدی کو بھی آپ کھانا کھلا سکتے ہو جی، کیوں؟ قیدی جب قید میں چلا جاتا ہے، جیل میں چلا جاتا ہے تو وہ بے بس ہو جاتا ہے جی، اس کو کھانا کھلانے بھی کیا جی ثواب ہے جی۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، تیسری صفت انما نطعمکم، وہ نیکوکار لوگ کہتے ہیں بے شک ہم تم کو کھانا کھلاتے ہیں لوجہ اللہ، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، ٹھیک ہے، لا نرید منکم، نہیں ہم ارادہ کرتے تم سے جزاء، بدلے کا، ولا شکورا، اور شکریہ کا۔ نیکوکار لوگ غریب غرباء مسکینوں فقیروں کو کھانا کھلاتے ہیں، وہ ان کو کہتے ہیں ہم تو صرف اور صرف کیا کرتے ہیں جی اللہ کی رضا کے لیے تم کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور ہمارے زمانے کے امیر کیا کرتے ہیں جی غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں ذرا کہیں نہ بیٹھے ذرا صاف کریں نا، ذرا صاف کریں، ٹھیک ہے، اور پترا دی شادی ہے یہ لگ نہیں شکلی بالن کی آنا، ٹھیک ہے، وہ بیچارہ زکوٰۃ کے پیسے کھا کر ان کے اگر کیا ہوتا ہے پھنس جاتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ معاف فرمائے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہیں ہم تم سے بدلے کا ارادہ کرتے ہیں، ولا شکورا، نہ تم سے شکریہ کا ارادہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کسی کو کوئی چیز دیتا ہے نا جی، وہ بندہ اس چیز کا بدلہ اللہ سے لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو بندہ کہتا ہے جی ہاں ہمیں تو نہ زکاتی والے پیسے دیتے ہیں، پترانا سجاد ہے جی دوسرا والے پیسے ہیں، آمین نظر اجرے بھی ٹاکی شاکی ماری نے مہمان آنا نے امریکی والے آنا، یہ پھر صدقہ نہ ہوا جی، ٹھیک ہے، یہ تو کیا جی پھر اس بندے کی اجرت بن گئی، یہ تو آپ کی زکوٰۃ ہی نہ ہوئی، آپ نے تو اس کو کیا سمجھا ہوا جی، بالکل اتنا گیا گزرا سمجھا ہوا ہے کہ بھائی کھلاتے بھی ہو اور اس کے بعد کیا کرتے ہو جی احسان بھی جتلاتے ہو، یہ پھر اللہ کی رضا نہ ہوئی، یہ کیا ہوگا جی پھر آپ کی بیٹھک ہوگی، پھر آپ کی خانگی ہوگی، پھر آپ کی امریکی انگلینڈ ہی ہوگی۔ انا نخاف من ربنا، بے شک ہم خوف کرتے ہیں اپنے رب سے، یومن، اس دن سے، عبوسن قمطریرا، جو بہت زیادہ سخت دن ہوگا جی، ٹھیک ہے۔ ہاں نیکوکار لوگ نمبر 1 نظروں کو پورا کرتے ہیں، نمبر 2 غریب غرباء فقیر فقراء مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، نمبر 3 کھانا کھلانے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں یہ جو کھانا ہم نے تم کو کھلایا نا جی، اس کھانا کھلانے کے اوپر ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہمیں تم سے شکریہ بھی نہیں چاہیے جی، غریب غرباء سے وہ شکریہ بھی نہیں لیتے جی، آپ کی بڑی مہربانی آپ نے ہمارا کھانا کھا لیا، ہم اس شکریہ کا بدلہ بھی کیا کریں گے جی اللہ سے لیں گے، کیوں؟ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، وہ خوف کھاتے ہیں اگر اللہ نے ہمیں مال دیے ہم نے لوگوں کو نہ کھلایا تو اللہ دن قیامت کے پوچھے گا میں نے تمہیں مال دیا تھا تم نے غریب غرباء کو کھلایا کیوں نہیں ہے، اور اگر کھلایا ہوگا اللہ پوچھے گا غریب غرباء سے کیا فلانے بندے نے تمہیں پیسے کھلائے تھے جی، مال کھلایا تھا جی اللہ کھلایا تھا لیکن یہ اجرے بھی صاف کروایا تھا، ٹھیک ہے، وہ وہاں پر لگ جائیں گے، اس لیے صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ وجزا فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم، جب مالدار بندہ نیکوکار بندہ اس طرح کی دعوت کرتا ہے غریب غرباء کو کھلاتا ہے تو فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم، بس بچا لیا اللہ نے اس بندے کو شر ذلک اليوم، اس دن کے شر سے، ولقاهم، اور دے گا اللہ ان کو نظرتا و سرورا، تازگی اور خوشی، ٹھیک ہے۔ محشر کے میدان میں وہ نیکوکار بندہ جو دنیا میں غریب غرباء کو اللہ کی رضا کے لیے کھلایا پلایا کرتا تھا، اللہ اس بندے کو قیامت والے دن قیامت کی جو ہولناکی ہے جی، ٹھیک ہے، محشر کے میدان کی سختی ہے وہاں سے بچائے گا، بچانے کے بعد اللہ اس بندے کو تر و تازگی عطا فرمائے گا، چہرہ ساش بشاش ہوگا جی، ٹھیک ہے، بے شک سورج سر کے اوپر ہو جی، کوئی گرمی نہیں لگے گی، کوئی پیاس نہیں لگے گی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور بدلے میں اللہ اس کو بدلہ دے گا، وَجَزَاهُمْ، اور بدلہ دے گا ان کو بِمَا صَبَرُوا، بسبب اس کے کہ انہوں نے دنیا میں پریشانیوں کے اوپر مصیبتوں کے اوپر صبر کیا، جنتاً، جنت عطا فرمائے گا، نمبر 2 وحریرا، اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ پیغمبر علیہ السلام محفل میں آئے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک ہاتھ میں پیغمبر علیہ السلام کی سونا تھا، ایک میں ریشم کا کپڑا تھا، حضور نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ یہ کیا ہے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایک میں سونا ہے اور ایک میں کیا جی ریشم ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا واقعی،
صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جی واقعی ایسا ہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ سونا یہ چاندی اللہ نے میری امت کے مردوں کے لیے کیا کر دیا جی، حرام کر دی، ٹھیک ہے، حرام کر دیا۔ مولانا غریب نواز صاحب وہ جب مسئلہ بیان کرتا ہے نا، کہتے شادی ہوتی ہے دولہے کی، وہ جاتا ہے سسرال کے گھر میں، وہاں پر اس کو انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، تھوڑے سے الفاظ اس کے ہوتے ہیں لیکن جٹ میں الفاظ ہوتے ہیں، اپنے علاقے کے لیے بہترین الفاظ ہیں، یہ لوگ ویسے سیدھے نہیں ہوتے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ، اور پھیریں گے ان کے سامنے، جنتیوں کے سامنے، ولدان بچے، مخلدون ہمیشہ رکھے ہوئے ہوں گے۔ یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں نا جی، شراب ہوگی، زنجبیل ہوگی، سلسبیل ہوگی، دودھ کے کپ ہوں گے، دودھ والی شربت ہوگی، اور اسی طرح شہد ہوگا وغیرہ وغیرہ، یہ لے کر پھرنے والے کون ہوں گے جی؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے۔ اب یہ بچے کون ہیں؟ تو مفسرین نے اس کی 3 تفسیریں کی ہیں۔ ایک تفسیر اس کی یہ کی ہے کہ یہ وہ بچے ہوں گے جو مسلمانوں کے نابالغی کی حالت میں فوت ہو جاتے ہیں، بچپنے میں جو بچے فوت ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو جنتیوں کا خدام بنائے گا، ایک تفسیر۔ اور دوسری تفسیر مفسرین یہ کرتے ہیں کہ یہ وہ بچے ہوں گے جو مشرکین کے نابالغ بچے جو دنیا سے فوت ہوئے ہیں وہ ہوں گے، جو وہاں پر جنتیوں کے خدام ہوں گے، کیونکہ وہ بچے غیر مکلف ہیں اور غیر مکلف کو اللہ سزا نہیں دے گا۔ تیسری تفسیر مفسرین نے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جنتی مخلوق ہوگی، ٹھیک ہے، یہ جنت کے اندر پیدا کیے گئے وہ بچے ہوں گے جی، ٹھیک ہے، جس طرح جنت کے اندر رہنے والی حور ہے جس کو اللہ نے بنایا ہے، اس طرح اللہ ان بچوں کو بنائے گا۔ جماعت اسلامی کا مبانی مولانا ابوالعالیٰ مودودی وہ اپنی تفسیر میں لکھتا ہے کہ جنت کے اندر جو حوریں ہیں نا جی، حوریں، یہ کافروں کی نوجوان حسین دوشیزائیں لڑکیاں جو ہے نا وہ کیا ہوں گی جی، حوریں ہوں گی۔ حالانکہ یاد رکھیں حور ایک مستقل مخلوق ہے جو اللہ نے بنائی ہے، اور یہ کیا ہے جی، نوری ہے جی، خاکی نہیں ہے جی، وہ نوری ہوگی۔ یہ مولانا ابوالعالیٰ مودودی سے کیا ہوئی ہے جی، یہاں پر صراحتاً غلطی ہوئی ہے جی، علماء نے سمجھایا ہے تو کہنے لگا یہ سلف صالحین کا قول ہے، اور سلف صالحین نے بھی کیا کیا جی، قیاس کیا، تو میں نے بھی قیاس کر دیا، ہٹ درمی کیا، ضد بھی کیا ہوتی ہے جی، یہاں پر آتی ہے۔ تو 3 نمبر 1 یہ ولدان مخلدون، یہ چھوٹے بچے کون ہوں گے؟ جنتی مخلوق ہے، مستقل ایک مخلوق ہے جس طرح حور ہے۔ نمبر 2 مسلمانوں کے جو چھوٹے بچے فوت ہوئے ہیں وہ بچے ہوں گے، یا یہ کہ کافروں کے نابالغ اولاد جو ہے وہ فوت ہوئی ہے وہ وہاں پر ہوگی۔ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا، جب آپ دیکھیں گے ان کو اے مخاطب انسان، جب تو دیکھے گا ان بچوں کو، حسبتہم گمان کرے گا ان کو، لؤلؤا منثورا، یہ تو کیا ہے جی، بکھرے ہوئے موتی ہیں جی، ٹھیک ہے، جب چلیں گے نا جی چہل پہل ہوگی، چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں پیالے ہوں گے جی، ٹھیک ہے۔ ویسے بھی اگر چھوٹا بچہ گھر کے اندر ہو نا جی تو وہ آپ کی خدمت کرنے کے لیے کبھی چائے لے کر آئے، کبھی کپ لے کر آئے، تو بندہ ویسے بھی اس کو گلے لگا لیتا ہے، ٹھیک ہے، کتنا اچھا لگتا ہے جی، ٹھیک ہے، یا کوئی چیز لے کر آئیں، وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے جو جنتیوں کے لیے کیا لے کر آئیں گے جی، شرابیں لے کر آئیں گے، کبھی شہد لے کر آئیں گے، کبھی پھل کبھی فروٹ لے کر آئیں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ، جب تو دیکھے گا ان کو، ثم وہاں پر، رَأَيْتَ نَعِيمًا تو دیکھے گا نعمتوں کو، وَمُلْكًا كَبِيرًا اور بڑی بادشاہ۔ حدیث میں آتا ہے جو سب سے آخر میں جہنم سے بندہ نکلے گا نا، جس کا آپ نے ذکر سنا ہے، جو کہہ رہا ہوگا یا حنان و یا منان، جس کا یہ ورد ہوگا، کئی 100 سال جہنم کی آگ میں جلے گا، جلنے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام اس کا جا کر ذکر کریں گے اللہ کے پاس، اللہ کہیں گے جاؤ جبریل ڈھونڈ کر نکال کر لے آؤ، جبریل آئیں گے، وہ بندہ ملے گا نہیں، پھر واپس جائیں گے، اے اللہ آواز تو آ رہی ہے لیکن بندہ نہیں مل رہا ہے، پھر اللہ کا حکم ہوگا جاؤ جاؤ، وہاں پر اس کونے میں پڑا ہوا ہے جی وہ بندہ جو یا حنان یا منان پکار ہے، یہ سب سے آخری جہنمی ہوگا جس کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ جب اس کو نکال کر لایا جائے گا نا جی، اس کو نہر حیات کے اوپر ایک نہر ہوگی جنت کے باہر، جس کے اندر بندے کو غوطہ دیا جائے گا نا، باہر سے چہرہ چمکتا ہوا نظر آئے گا، ٹھیک ہے، اور اندر سے حسد کینہ بغض یہ کیا ختم ہو جائے گا۔ اس بندے کو جب اللہ جنت میں داخل فرمائیں گے، اللہ فرمائیں گے آرزو کر کہ تجھے کتنی جنت دی جائے، تو ہر بندہ اپنے
حساب سے بندہ جنت مانگتا ہے جی، اللہ کہیں گے ہاں مانگ لی، دل میں ارادہ کر لیا جی، کر لیا، اللہ کہیں گے پھر کر جی، اس کے بدلے میں مزید اور کرتے کرتے اللہ فرمائیں گے میں تجھے دنیا جتنی جنت دوں گا جی۔ وہ بندہ بھی حیران و پریشان ہو جائے گا کہ اللہ تم مجھ سے مذاق کرتا ہے، اللہ فرمائیں گے میری ذات مذاق سے پاک ہے، میں نے کیا کر دیا تجھے دنیا کے برابر جنت عطا کر دیا۔ یہ وہ جنتی ہوگا جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا جی۔ تو اللہ ہی کیفیت جانتا ہے جی وہ جنت کتنی بڑی ہوگی۔ عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق علیہم، ان جنتیوں کے اوپر ثیاب کپڑے ہوں گے، سندس باریک ریشم، خضر سبز، و استبرق اور موٹا ریشم۔ جس طرح آپ دیکھتے ہو جی، مثال کے طور پر جمعے والے دن خطیب حضرات کو نیچے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، اوپر انہوں نے دستار پہنی ہوتی ہے، جبہ پہنا ہوتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں جنتیوں کے اوپر بھی کیا ہوں گے جی، باریک ریشم ہوگا، اور نیچے کیا ہوگا جی، موٹا ریشم ہوگا۔ یا مفسرین یہ کہتے ہیں ہر بندے کی اپنی طبیعت ہے جی، ٹھیک ہے، گرمیوں کے اندر باریک لباس پہنتا ہے، سردیوں کے اندر موٹا پہنتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ یا یہ کہ بعض تو گرمیوں میں بھی موٹا پہنتے ہیں اس وجہ سے کہ تاکہ لو نہ لگے، گرمی نہ لگے۔ تو جنتیوں کے اوپر اللہ رب العزت باریک لباس بھی ڈالیں گے اور موٹا لباس بھی ہوگا، اور لباس بھی کون سا ہوگا جی، خضر سبز ہوگا جی، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ سبز طوطوں والی پگڑی نہیں ہوگی، سبز لباس اس لیے کہا کیونکہ عرب کے اندر کوئی سبزہ نہیں ہے جی، تو عرب لوگ جب سبزے کو دیکھتے ہیں نا وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس لیے ذکر فرمایا۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور پہنائے جائیں گے جنتیوں کو جنت کے اندر اساورہ کنگن، من فضہ، چاندی کے۔ پیچھے آپ نے سنا ہے جی وہاں پر من ذہابن کے الفاظ ہیں، اللہ جنتیوں کو جنت کے اندر سونے کے کنگن بنائے گا، چاندی کے کنگن بنائے گا، لیکن دنیا میں مرد کے لیے سونا کیا جی، حرام ہے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور پلائے گا ان کو ربهم، ان کا رب، شرابًا طَهورًا، پاکیزہ شراب۔ دنیا کی شراب پینے کے بعد بندہ بہک جاتا ہے جی، بندہ ماں کو نہیں پہچانتا، باپ کو نہیں پہچانتا، بعض ٹائم زیادہ پینے سے بندے کا پیشاب نکل جاتا ہے، لیکن جنت کی شراب ایسی ہوگی بندہ پیے گا تو جسم پہلے سے بھی کیا ہوگا، چست ہوگا، مزید کیا ہو جائے گا جی، چست ہو جائے گا۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، یہ سارے انعامات، یہ اعزازات، اکرامات، کبھی اللہ کہتے ہیں فوقاہم اللہ شر کبھی اللہ کہتے ہیں ویسقون فیہا کأسا کان مزاجھا زنجبیلا، جنتی بچے برے ان کو شراب ڈال ڈال کر پلا رہی ہوں گی۔ جو اس سے اوپر کے لیول والے جنتی ہوں گے نا، اللہ وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اللہ خود اپنے ہاتھوں سے ڈال ڈال کر پلا رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ان ھذا کان لکم، بے شک یہ کان لکم ہے تمہارے لیے، جزاء بدلہ، وکان سعیکم مشکورا، اور ہے تمہاری دنیا والی محنت مشقت کی قدر کی ہوئی۔ دنیا میں تم نے کیا کیا جی، محنت کی، مشقت کی، دنیا میں تم نے نیک اعمال کمائے، آج تمہیں اس کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن مجید کو، انا نحن، بے شک ہم نے، نزلنا، اتارے ہیں، علیک، آپ کے اوپر، القرآن، قرآن، تنزیلا، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ اور سورۃ قدر میں آئے گا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر جی، ایک لفظ ہوتا ہے انزال اور ایک ہوتا ہے انزال اور ایک ہوتا ہے تنزیل جی۔ نزلنا تو انزال کا معنی ہوتا ہے یک بارگی اتارنا، یک بارگی ایک ہی مرتبہ ساری کی ساری چیز اتار دینا، اور تنزیل کا معنی ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ جو اللہ نے وہاں پر فرمایا نا کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، یہ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر اللہ نے بیک وقت اتارا، پھر آسمان دنیا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر 23 سال کی زندگی میں اترتا رہا۔ یہ کیا جی، تنزیل ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ نے اتارا۔ اور مفسرین فرماتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنے کی وجہ بیان فرماتے ہیں، دیکھو اللہ نے پہلے پیغمبروں کو صحیفے دیے، یک بارگی دی، موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، ایک ہی بار دے دی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کو غم لائق ہوتے، پریشانی لائق ہوتی، اللہ سے ہم کلام ہوتے، دعا مانگتے، لیکن جب ہمارا محبوب پریشان ہوتا، غمگین ہوتا، اپنے ستاتے، بیگانے ستاتے، ٹھیک ہے، تو اللہ قرآن اتارتا، پیغمبر علیہ السلام کو تسلی ہو جاتی۔ یہ
تنزیلاً تھوڑا تھوڑا اتارنے کی ایک حکمت مفسرین نے یہ بھی بیان فرمائی۔ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، پس آپ صبر کریں اپنے رب کے حکم کے لیے، وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا، اور مت اطاعت کریں ان میں سے عاصمن کسی کافر کی، او کفورا اور کسی نہ شکرے کی۔ ٹھیک ہے، آپ نے سنا ہے وہ ولید بن مغیرہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا والد جو تھا، اس نے پیشکش کی تھی اگر آپ ہمارے خداؤں کو بتوں کو برا بھلا نہیں کہو گے نا جی، ہم آپ کو اتنی مال و دولت دیں گے، اتنی مال و دولت دیں گے کہ آپ کی 7 پشتیں بھی کھائیں گے۔ اور ایک اور تھا جی جو علاقے کا سردار تھا، اس نے کہا میری حسین و جمیل بیٹیاں اگر آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو گے، آپ جس بیٹی کا رشتہ مانگو گے میں تمہیں وہ دوں گا، لیکن یہ کیا ہے جی ہمارے بزرگوں کو کچھ مت کہا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا، میرا محبوب ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، وَاذْكُرِ اسْمَ، اور ذکر کر اپنے رب کے نام کا، بکرتاً پہلا پیر صبح کے وقت، وَأَصِيلًا اور پچھلا پیر شام کے وقت، وَمِنَ اللَّيْلِ اور رات میں سے فَاسْجُدْ لَهُ پس سجدہ کر اس کے لیے، وَسَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا اور پاکی بیان کر اس کے لیے، وَسَبِّحُ اور پاکی بیان کر اس کی، لَيْلًا طَوِيلًا لمبی رات۔ مفسرین فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا سے مراد بکرتاً پہلا پیر، اس سے مراد کیا جی فجر کی نماز ہے، اور نمبر 2 وَأَصِيلًا پچھلا پیر، اس سے زور اور عصر کی نماز ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ اس سے مراد کیا جی مغرب اور عشاء کی نماز ہے۔ میرا محبوب یہ 5 وقت کی نماز ہے، اس میں اپنے رب کا نام یاد کر، اور خاص کر کے لمبی راتوں میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ کے اپنے رب کو یاد کر۔ اِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَ، بے شک یہ سارے کفار، یحبون العاجلہ پسند کرتے ہیں جلدی ختم ہونے والی زندگی کو، یذرون و یذرون اور چھوڑتے ہیں وراءہم اپنے آگے، یومن ایک ایسا دن، ثقیلا جو بوجھ والا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں قیامت والا دن سب سے بھاری دن ہو گئی۔ نحن خلقناہم ہم نے پیدا کیا ہے ان کو، وشددنا اسرہم اور ہم نے مضبوط کیا ہے ان کے جوڑوں کو۔ دیکھو انسان کے جسم کے اندر 360 جوڑ ہیں، اللہ رب العزت نے کس انداز میں ان کو کیا کیا جی بنایا۔ کوئی بزرگ بنا سکتا ہے، کوئی ولی، کوئی پیر بنا سکتا ہے؟ نہیں۔ ایک مرتبہ یہ جوڑ ہل جائے نا جی، پھر ڈاکٹر پیسے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، پیسے لے مفتوں میں ابھی اللہ نے بنائے 360 جوڑ اپنی جگہ پہ ہیں، مفتوں میں بنیں گے، کوئی قدر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جب ڈاکٹر صاحب انگلینڈ والوں سے پوچھو نا جی گوڑوں کی قیمت کیا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ جب ان کے ہاں وہ گوڑے یہ گھٹنے ڈال کر دیتے ہیں نا جی، پھر بندہ پھر رکوع کرنے کے قابل نہیں رہتا جی، پھر بندہ سجدہ کرنے کے قابل نہیں رہتا جی، اور سجدے کی توفیق اللہ کسی سے نہ چھینے گی، ٹھیک ہے۔ اللہ مفتوں میں یہ جوڑ بنا کر دے رہا جی، ٹھیک ہے، لیکن جب یہ جوڑ ختم ہو جاتے ہیں نا جی، پھر بندے کو قدر آتی ہے۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ اور جب ہم چاہیں بدلنا ہم تبدیل کر دیں، امثالہم ان جیسے لوگوں کو تبدیل کرنا۔ اللہ اس امت کو ان لوگوں کو ختم کر کے اس کی جگہ پہ اور لوگوں کو لے کر آئے، یہ اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے۔ ان ھذہ تذکرہ بے شک یہ سارے کے سارے مضامین، کون سے مضامین؟ نہ شکرہ بندہ اللہ کی پکڑ میں ہوگا، قدردان بندہ جنت میں ہوگا، نعمتوں میں ہوگا جی، ٹھیک ہے۔ جنتیوں کے لیے انعامات ہوں گے، اعزازات ہوں گے، جہنم کی کیا ہے جی ہولناکی ہوگی، جہنم کی سختی ہوگی، یہ ساری کی ساری جو باتیں پیچھے گزر چکی ہیں۔ فرمایا تذکرۃ یہ نصیحت ہے، فمن شاء اتخذ الی ربی سبیلا پس جو چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف سبیلا راستہ جی، ٹھیک ہے۔ کون بندہ راستہ بناتا ہے؟ وہ بندہ جس کے دل کے اندر چاہت ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، اللہ کیا کر دیتا ہے جی وَیَہْدِی اِلَیْہِ مَنْ أَنَابَ اس کو ہدایت دیتا ہے رجوع کرنے کے لیے۔ اور جو بندے کے اندر چاہت اور تڑپ ہی نہیں ہوتی، اللہ اس کو کیا کر دیتا ہے؟ گمراہ کر دیتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ اور نہیں تم چاہتے، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللہ مگر یہ کہ اگر چاہے اللہ، ان اللہ کان علیما حکیما بے شک اللہ ہے جاننے والا، حکیما حکمتوں والا۔ یدخل من یشاء فی رحمتی وہ داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں، والظالمین اعد لهم عذابا الیما اور اللہ نے ظالموں کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے دردناک عذاب۔